السلام علیکم سامعین و حاضرین، یہ آڈیو پنجاب کی قیام پاکستان سے قبل پنجاب کی سیاسی صورتحال اور یونینسٹ پارٹی سے متعلق ہے۔ مسلم لیگ نے 1946 کے انتخابات کیسے جیتے، یہ مضمون سالار کوکب کا تحریر کردہ ہے۔ مسلم لیگ نے 1946 کے انتخابات کیسے جیتے؟ آئین ٹالبوٹ وہ دنیا بھر میں تقسیم ہند، خصوصاً تقسیم پنجاب کے ماہر طور پر جانے جاتے ہیں۔ 1946 کے پنجاب کے الیکشن کے متعلق اپنا مشہور تخلیقی مقالہ جو 1980 میں شائع ہوا، اس مقالے میں انہوں نے 1946 کے انتخابات میں لیگ کی جیت پر 70 کی دہائی تک کی تحقیق کا جائزہ لیتے ہوئے کچھ نئے نتائج اخذ کیے تھے۔ ان کے نزدیک پنجاب کے 1946 کے انتخابات میں لیگ کی کامیابی کی وجہ جاگیرداروں اور پیروں کی حمایت حاصل کر کے مذہب اور لوگوں کو متحرک کرنے کے روایتی طریقوں کا زیادہ مؤثر استعمال تھا۔ انتخابات کے دوران پیروں نے اپنے مریدوں کو مسلم لیگ کی حمایت کا حکم دیا، جبکہ جاگیرداروں نے اس مقصد کے لیے اپنے معاشی اثر و رسوخ اور برادری میں رہنما کردار ادا کیا۔ لیکن لیگ نے انتخابات میں اپنے پرانے کارکنوں کو ٹکٹ دینے کے بجائے پیروں اور جاگیرداروں کو ترجیح دی، کیونکہ اسے ووٹرز کی حمایت کے حصول کے لیے روایتی وفاداریوں کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ جناح خضر مذاکرات کی ناکامی کے بعد مسلمانوں کے اعلیٰ طبقے کو مسلم لیگ اور یونینسٹ پارٹی میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ ان میں سے اکثریت کا انتخاب مسلم لیگ تھی۔ اس فیصلے کی وقتی سماجی، معاشی اور مذہبی وجوہات کی اصل جڑ اس حقیقت میں تھی کہ برطانویوں کا ہندوستان چھوڑنا ٹھہر چکا تھا۔ یونینسٹ پارٹی حکومت میں ہوتے ہوئے پہلے ہی برطانیہ کی حمایت کی پہچان رکھتی تھی۔ انہوں نے دیہات میں حکومتی مشینری کا استعمال کر کے خود کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، جبکہ مسلم لیگ عالمی جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال میں کاشتکاروں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ مسلم لیگ نے پاکستان کی حمایت کو مذہبی فریضے کے ساتھ ساتھ کاشتکاروں کے مسائل کا حل بھی قرار دیا۔ لوگوں سے یہ وعدہ کیا گیا کہ ان کی سماجی اور معاشی مسائل قیام پاکستان سے ہی حل ہوں گے۔ ٹالبوٹ کے نزدیک حمایت حاصل کرنے کے لیے صرف مذہبی اپیل ہی کافی نہیں تھی، بلکہ مسلم لیگ کی حمایت میں مسلم کاشتکاروں کے مفادات کے تحفظ کا تاثر کا بہت زیادہ حصہ تھا۔ ٹالبوٹ کے مقالے کے چیدہ نکات درج ذیل ہیں۔ پنجاب میں 1937 کے الیکشن میں مسلم لیگ نے 85 مسلم نشستوں کے لیے صرف 7 امیدوار کھڑے کیے تھے، جس میں سے صرف 2 امیدوار ہی کامیاب ہو سکے تھے۔ 1946 کے انتخابات میں لیگ نے مسلمانوں کی تمام نشستوں میں سے 75 نشستیں جیت لی۔ تاہم مسلم لیگ کے کامیاب امیدواروں میں اکثریت تجربہ کار سیاستدانوں کی تھی، جو ان انتخابات سے کچھ وقت پہلے ہی اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے یونینسٹ پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے۔ جیسا کہ 2018 کے الیکشن کے اندر الیکٹیبل تحریک انصاف میں داخل کیے گئے یا داخل ہوئے۔ پنجاب میں مسلم لیگ کے 1946 کے انتخابات جیتنا اس لیے ضروری تھا کہ پنجاب کے بغیر پاکستان نہ بنتا، لیکن ان انتخابات کو جیتنے کے لیے یونینسٹ پارٹی کو صوبے کے دیہاتوں میں ہرانا ضروری تھا، کیونکہ 85 میں سے 75 مسلمان نشستیں دیہاتی علاقوں کی تھیں۔ 1923 میں یونینسٹ پارٹی کے قیام کے وقت سے دیہاتی حلقوں میں اس کا غلبہ تھا۔
یہ پارٹی جاگیرداروں اور پیروں کے ذریعے برادری اور مریدین کو متحرک کر کے ووٹ حاصل کرتی تھی۔ 1946 کے الیکشن سے پہلے لیگ نے مغربی پنجاب میں جاگیرداروں اور پیروں کی اکثریت کی حمایت حاصل کر کے یونینسٹ پارٹی کی کمر توڑ دی۔ 1944 سے 46 کے دوران مسلم لیگ نے یونینسٹ پارٹی کے کم از کم 30 ارکان کی وفاداریاں اپنے حق میں تبدیل کر لیں۔ جھنگ اور شیخوپورہ کے اضلاع میں تمام 7 ارکان مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ مسلم لیگ میں شامل ہونے والے جاگیردار خاندانوں جیسے نون، دولتانہ اور حیات کا نہ صرف اپنے آبائی اضلاع میں بہت اثر و رسوخ تھا بلکہ ان کا حلقہ سر پورے صوبے میں پھیلا ہوا تھا۔ بڑے بڑے پیر جیسے جلال پور، جہانیان شاہ رجوع اور شاہ جیوانہ کے ہیں۔ یہ شاہ جیوانہ کے پیر ہیں جو 1923 سے یونینسٹ پارٹی کے ساتھ تھے، مسلم لیگ سے مل گئے۔ اس طرح تونسا شریف اور گولڑا شریف کے پیر جو اس سے پہلے سیاست میں زیادہ فعال نہیں تھے، مسلم لیگ کی حمایت میں فعال ہو گئے۔ 1946 کے انتخابات میں ان تمام علاقوں میں جہاں پیروں کا اثر تھا جیسے ملتان، جنگ، جہلم اور کرنال وغیرہ، مسلم لیگ کو بہت زیادہ حمایت حاصل ہوئی۔ ان انتخابات میں اگرچہ مسلم لیگ نے تنظیم سازی خصوصاً دیہی تنظیم سازی پر بھی توجہ دی اور اپنے ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا، لیکن اس کی اصل کامیابی جاگیرداروں اور پیروں کے ذریعے برادری اور مریدوں تک رسائی تھی۔ پنجاب میں مسلمانوں کے بااثر طبقے کو یہ یقین ہوتا چلا گیا کہ بڑھتی ہوئی مذہبی کشمکش کی وجہ سے یونینسٹ پارٹی کے غیر مذہبی طرز سیاست کا وجود ختم ہو جائے گا۔ سکھ اور ہندو ضلعی افسران کے جانبدارانہ رویوں نے اس تاثر کو مزید تقویت دی۔ مسلم لیگ کے یونینسٹ پارٹی کو ملت و مذہب کے غدار قرار دینے کے پروپیگنڈے نے اس کی شدت میں اضافہ کیا۔ اب ان لوگوں کے لیے یونینسٹ پارٹی کے ذریعے اپنا مقامی اثر و رسوخ قائم رکھنا مشکل تھا۔ آخرکار یہ لوگ مسلم لیگ کی پناہ میں چلے گئے، جیسا کہ سن 2018 کے الیکشن میں الیکٹیبل تحریک انصاف میں چلے گئے۔ اسلامی اپیل اور سمبولزم کا استعمال شروع سے ہی مسلم لیگ کے پروپیگنڈے کا حصہ تھا۔ مسلم لیگ کے اجلاس گاؤں کے مسجد میں منعقد ہوتے تھے اور مسلم لیگ کے پروگرام کو قرآن و اسلام کی روشنی میں صحیح ثابت کیا جاتا تھا۔ اسی دوران دیوبند اور فرنگی محل کے علماء نے بھی مسلم لیگ کی حمایت میں پنجاب کا دورہ کیا۔ یونینسٹ پارٹی نے بھی قرآنی آیات کے حوالوں، اسلامی جھنڈے کے استعمال، علماء کی شمولیت وغیرہ کے ذریعے مذہب کو اپنی مہم کا حصہ بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کو مسلم لیگ جتنی پذیرائی نہ مل سکی۔ شہروں سے باہر علماء سے زیادہ پیروں کا اثر تھا جن کی اکثریت مسلم لیگ کا ساتھ دے رہی تھی۔ 1944 کے بعد عرسوں میں شرکت مسلم لیگ کی مہم کا اہم حصہ رہی۔ مسلم لیگ نے ووٹوں کے حصول کے لیے برادری کا بھرپور استعمال کیا۔ مسلم لیگ کی طرف سے خصوصاً گجر کانفرنس کا انعقاد اس کی ایک مثال تھی۔ مضبوط برادری والے امیدواروں کی کارکنوں پر فوقیت کی ایک مثال راولپنڈی میں مسلم لیگ کے نائب صدر، جو ایک ہنرمند تھے اور صدر بھی تھے، کے مقابلے میں سردار سکندر حیات کے چھوٹے بھائی کی لیبر سیٹ پر نامزدگی تھی۔ یونینسٹ پارٹی نے کئی جگہوں پر ووٹر پر حکومتی دباؤ استعمال کیا جس نے ووٹرز میں منفی رد عمل کو جنم دیا۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے دیہی آبادی کے لیے جو مسائل پیدا ہوئے، اس کی وجہ سے یونینسٹ پارٹی پنجاب کے مشرقی حصے میں آرائیں اور جاٹ زمینداروں میں غیر مقبول ہوئی۔ اگرچہ جنگ کی وجہ سے اجناس کی قیمت میں اضافہ ہوا، لیکن اس سے دیہی علاقوں میں کپڑے، چینی اور مٹی کی تیل کی فراہمی پر بہت اثر پڑا۔ 1944 کے خزاں میں اجناس کی قیمتوں میں کمی، ذخیرہ اندوزی اور دوسرے مسائل کے نتیجے میں مشرقی پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی مقبولیت میں واضح کمی ہوئی اور انتخابات سے کچھ عرصے پہلے لدھیانہ، ہوشیارپور اور فیروزپور میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ مسلم لیگ نے جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور راشن بندی میں بے قاعدگیوں کے خلاف مہم چلائی۔
بعض جگہوں پہ لوگوں میں دوائیں اور کپڑا تقسیم کیا۔ لوگوں سے کہا گیا کہ پاکستان کی حمایت صرف مذہبی فریضہ ہی نہیں بلکہ سماجی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے بھی ضروری ہے۔ مسلم لیگ پنجاب سے برٹش آرمی کے تقریباً 8 لاکھ جوانوں کو بھی اپنے حق میں استعمال کرنے میں کامیاب ہوئی، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق راولپنڈی، جہلم اور میاں والی سے تھا۔ یونینسٹ پارٹی جنگ سے واپس آنے والے نوجوانوں کے لیے متبادل روزگار کے مناسب موقع اور دوسری سہولتیں فراہم نہیں کر سکی، جس کی توقع فوجی جوان حکومت سے کرتے تھے، جبکہ مسلم لیگ نے نہ صرف مسئلہ فلسطین وغیرہ پر ان جوانوں کی تشویش کو اہمیت دی بلکہ برطانوی فوج سے بغاوت کر کے آزاد ہند فوج کا حصہ بننے والے پنجابی فوجیوں کے مقدموں میں دفاع کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی۔ اس طرح جلال پور کے پیر فضل شاہ کی کوشش اور فوجیوں کی حمایت کی وجہ سے مسلم لیگ نے فوجی بھرتی کے 2 بڑے علاقوں راولپنڈی اور جہلم سے تمام 13 مسلم نشستیں جیت لی۔